السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ دین اسلام رواداری، مساوات، محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام تر مذاہب سے اعلیٰ، بالا، بہترین اور بے مثال ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے انسانیت کی فلاح کا پیغام مضمر ہے۔ یہ انسان کو ان سوچوں سے آشنا کرتا ہے جن کے متعلق یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں نے ہر موقع پر یہ ثابت کیا کہ دین اسلام جب بھی انصاف کا معاملہ آتا ہے تو کسی بھی رشتے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ انصاف کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کرتا ہے تو حق کی، انصاف کی اور سچ کی۔ آقا علیہ السلام کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، صحابہ کرام کا سنہرا دور ہو، یا پھر اس کے بعد مسلمانوں کی سلطنت کا ایک طویل عرصہ ہو، ان تمام تر ادوار میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے مسلمانوں کے ہی خلاف فیصلے صادر کر کے یہ ثابت کیا کہ دین اسلام سچا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ جو حق پر ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی دین یا مذہب برتر اور اعلیٰ کہلانے کا مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یہ میرا ایمان ہے، بلکہ میرا کیا، ہر مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین دین اسلام ہے، کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تلاوت بھی فرمائی اور اپنی امت پر یہ آشکار کر دیا کہ سب سے بہترین دین اسلام ہے، جو کہ اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ یعنی یہ نعمت کا سب سے بہترین درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بے مثال درجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں یعنی مسلمانوں میں کسی کو کسی پر کسی طور فوقیت حاصل نہیں، نہ عربی کو کسی عجمی پر، نہ گورے کو کسی کالے پر۔ ہاں، اگر کوئی فوقیت کا اعلیٰ یا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، یعنی جو تقوی کے اعتبار سے جتنا بلند ہوگا اس کا مقام اتنا ہی زیادہ اور مرتبہ اتنا ہی پروجاہت ہوگا۔ خواجہ آصف، جن سے کوئی بھی نا واقف نہیں، جو نون لیگ کے کارکن ہیں اور آج کل ان کی زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس بار بھی انہوں نے اپنی قینچی نما زبان کو اسمبلی میں چلایا اور یہ کہہ گئے کہ میں نے چرچ میں عید کی نماز پڑھی، اور اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مذہب چھوٹا یا بڑا نہیں، تمام مذاہب برابر ہیں، کسی بھی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ حالانکہ یہ بات آقا علیہ السلام نے امت کے لیے کی تھی، اور امت میں بھی ان لوگوں کے لیے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، یعنی مسلمانوں میں ایک دوسرے پر کسی کو بھی کوئی سبقت حاصل نہیں۔ ہاں، اگر تقویٰ ہوگا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کہاں کی بات کہاں پر فٹ کر دی۔ ظاہر ہے یہ جہالت ہے۔ جب آدمی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو تو یہی حال ہوتا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے انہوں نے عمران خان پر تانے کسے تھے کہ میں آپ کی طرح خاتم النبیین کہنے میں نہیں اٹکتا، بلکہ میں فراوانی سے
آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین کہہ سکتا ہوں۔ اچھی بات ہے ان منچاہی باتوں کو اور اپنی جہالت کو دین کا نام دے کر سر عام کچھ بھی کہہ دینا انتہائی غلط امر ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دین اسلام کا یہ وصف ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، یہ کسی دوسرے مذہب کی بے توقیری کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ مسلمانوں کو اس امر سے روکتا ہے، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تقدس کرنے کا بھی درس دیتا ہے، اور ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنے تک سے روکتا ہے۔ اس کی وجوہات جو بھی ہیں میں ان میں فی الحال نہیں پڑھوں گا، لیکن دین اسلام کی وجاہت اور اس کے کامل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں بہت وسعت ہے، بالخصوص غیر مسلموں یعنی ذمیوں اور عام زبان میں اقلیتوں کے لیے بہت ہی زیادہ وسعت ہے۔ آصف کے خلاف FIR کٹ چکی ہے اور امید ہے کہ اس شخص کے خلاف مکمل قانونی چارہ جوئی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک شخص ذمہ دار نہیں، بلکہ ہماری تمام تر اسمبلی ایسے ہی بے سر و پا گفتگو کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب تقریریں جھاڑنے پر آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا مبلغ کوئی نہیں۔ میں بات کروں رانا ثناء اللہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ میں بات کروں ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے بیرسٹر اعتزاز احسن کی تو وہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ تلاوت کرتے ہوئے اٹک جاتے ہیں، یا شاید زرداری صاحب کی آمد کی خوشی میں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے کہ باوجود بار بار کوشش کیے وہ اس سورت کو صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتے۔ یہی حال ہمارے سابقہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا رہا کہ وہ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے اٹک گئے، اور باوجود کوشش کے بار بار اٹکتے رہے۔ خیر، یہ انسانی فطرت ہے، کیونکہ انسان نسیاں کا پیکر ہے۔ ٹھیک ہے، ان غلطیوں کو کسی حد تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو آپ کی ڈومین ہے آپ اسی میں رہیں۔ آپ کا کام ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہے، آپ کا کام ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہے، آپ کا کام ایک دوسرے پر ہرزہ سرائی کرنا ہے، آپ کا کام ایک دوسرے پر ٹیچریں کرنا ہے، آپ کا کام ایک دوسرے پر تانے کسنا ہے، آپ کا کام ایک دوسرے کو نیچا گرانا ہے، آپ کا کام دوسرے کی کبھی نہ تعریف کر کے اس پر ہمیشہ تنقید کرنا ہے۔ سو آپ وہی کام کریں جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور جس کام کے لیے آپ نے گروتھ پکڑی ہے، اور جس کام کے لیے آپ دن بدن ڈیولپ ہو رہے ہیں، خدا را اسی ڈومین میں رہیں اور اسی سے متعلق کام اور بات کریں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ مانا کہ آپ بہت لبرل ہیں، لیکن جتنا دین اسلام لبرل ہے اتنے آپ نہیں ہو سکتے۔ جو تعلیمات اسلام دے چکا ہے ہمارے لیے وہ کافی ہیں۔ ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ غیر مسلموں سے کیا برتاؤ کرنا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ ہاں، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ چاہیں تو ہندوؤں کے ساتھ ہولی کھیلیں، آپ چاہیں تو ان کے ساتھ دیوالی منائیں، آپ چاہیں تو عیسائیوں کے ساتھ کرسمس اور ایسٹر منائیں، آپ چاہیں تو سکھوں کے ساتھ ان کے مذہبی تہواروں میں شامل ہوں۔ یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ آرتیاں چڑھائیں، مورتیوں کو ٹیکے لگائیں، یا ہولی کے رنگوں میں
ڈوب جائیں یا پھر سکھوں کی پگڑیوں کو اپنے سروں پر سجا لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اور یقین مانیں، اسلام ایسے کسی مساوات پر یقین نہیں رکھتا۔ اسلام اگر یقین رکھتا ہے تو ان اقلیتوں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے پر۔ اس طرح کی اوچھی، ہونڈی اور محض نمائش اور نمود سے آراستہ چیزوں کی یہ مکمل طور پر نفی کرتا ہے، کیونکہ جہاں پر نمود اور نمائش آ جائے گی تو وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔